السلام علیکم. ایک اور اچھی بات کے ساتھ میں دوبارہ آ گئی ہوں. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظوں کا بہت دھیان رکھیے. آپ کے الفاظوں کا کام جو ہے وہ کسی کے لیے مرہم بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے تیر بھی ہو سکتا ہے. اپنے لہجے کا خیال رکھیے. آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی کے پاس ایک شخص گیا اور بڑا خوبصورت اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا. تو وہ بڑا اٹلاتا ہوا گیا تو شیخ سعدی نے کہا کہ کچھ فرمائیے کہ آپ کے اوقات کا اندازہ ہو. یہی سیم سین ہے. یاد رکھیے گا کہ ہماری زبان، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے متعلق بہت کچھ بتاتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی سافٹ الفاظوں میں بھی آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں جس کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہوتا. آپ بہت پیار سے، بہت طریقے سے، تمیز سے بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی دعویٰ مت کریں کہ میں فلاں بندے سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں بندے کی شکل نہیں دیکھوں گا، کیونکہ کل جب آپ کو اس بندے سے مجبوراً ملنا پڑے یا ضرورتاً ملنا پڑے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا. آپ کے پاس اپنے الفاظ ریورس کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہوگا. آپ پھر لاکھ بولتے رہیں کہ یہ یوں نہیں تھا، یوں تھا، میں تو غصے میں کہہ دیا تھا. لیکن وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے. تو یہ ایسے ہی ہے. اپنے الفاظوں سے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمیشہ اگر کبھی آپ کو کسی کو غصہ بھی آئے نا، آپ کو لگے کہ اگلا شخص بیہیویئر وائز صحیح بات نہیں کر رہا ہے، صحیح وہ نہیں کر رہا ہے، ایکٹ نہیں کر رہا ہے، آپ اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ صحیح بیہیو نہیں کر رہا، تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. پھر اس کو آپ کے الفاظوں کی یا آپ کی قدر نہیں ہے. جس سے آپ کی قدر ہوگی نا، جس سے آپ کے الفاظوں کے، جس سے آپ کا پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں اگر یہ بندہ سافٹلی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہے، یہ مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا. اس کے الفاظ، آپ کے الفاظ کسی کے لیے، وہی والی بات ہے نا، آپ کے الفاظ کسی کے لیے مرہم کا کام نہیں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی نا ہم بہت ہارش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں سامنے والا شخص بھی شاید اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہوگا. تھوڑا سا ہمیں احساس کا رشتہ اپنے اندر رکھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا یہ احساس ہی ہے جو ہمیں جانوروں سے مختلف کرتا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے احساس کا رشتہ ہوتا ہے. اگر یہ احساس کا رشتہ نہیں ہوگا، اگر میں یہ نہیں سوچوں گی کہ اگلا شخص کسی مشکل میں بھی تو ہو سکتا ہے، اگر اس نے یہ کام نہیں کیا یا وہ میری بات نہیں سن پا رہا یا وہ اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر پا رہا جیسے میں سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے کسی مشکل میں آپ اس سے وہ پریشانی، مشکل جاننے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا دے یا ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی بتائے. تو اس کو کم سے کم یہ مان رہ جائے کہ فلاں شخص نے مجھ سے میری پریشانی یا میری مشکل جاننے کی کوشش کی، اس نے اس اپنائیت کا مظاہرہ کیا. تو یاد رکھیے گا کہ الفاظوں کا چناؤ اگلے شخص کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا خاندان کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. اگر میں کسی سے بہت ہارش لفظ یا بہت ہی گالم گلوچ کر کے بات کروں گی، یاد رکھیے گا کہ میں اس کو، مطلب میں کسی پہ چلا کے گالی دے کے یہ نہیں بتا رہی ہوں گی کہ وہ کیا ہے، میں یہ بتا رہی ہوں گی کہ میری تہذیب کیا ہے اور میری تربیت کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی، آج کے لیے تھوڑے سے، مجھے لگتا ہے تھوڑی سی مشکل کام تھا، لیکن ٹل مائی نیکسٹ اچھی بات والا ولاگ میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.